آج میرے لیے یہ اعزاز اور استحقاق اس اعتبار سے ہے کہ جب کبھی بھی ہم خدا کا کلام سنتے اور اس کو پیش کیا جائے تو یہ سننے والوں کے لیے بھی اور جو خدا کا کلام پیش کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مبارک حالی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو، اس کو پیش کرنا، اس کو سننا جو ہے وہ مبارک ہے۔ تو آپ لوگ سب مبارک ہیں کیونکہ خدا کا کلام آج کی شام اور اس سے پہلے بھی اس کنونشن میں آپ سنتے رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اپنے لیے مبارک حالی مانے کہ خدا کا کلام آپ سننے والے۔ اس کنونشن کا جو مضمون رکھا گیا ہے وہ ہے برے کی جو ضیافت ہے، اس میں جو دعوت، یہ جو ایکو اگر بند کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ تو برے کی جو ضیافت ہے اس میں دعوت جن کو دی گئی ہے، یوحنا رسول مکاشفہ کی جب رویا کو دیکھتا ہے پتمس کے جزیرے میں، تو مکاشفہ کی کتاب کے جو پہلے 3 ابواب ہیں ان کو دیکھیں تو وہ زمین کی بات کرتے ہیں کہ زمین پر جو کلیسیائیں تھیں ان کو خداوند نے یوحنا کی معرفت پیغام دیا فردن فردن۔ لیکن اس کے بعد جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں داخل ہوتے تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یوحنا اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ زمین سے آسمان پر اٹھایا گیا اور آسمان پر جا کر وہ سارا کچھ دیکھتا ہے جو رویا کے وسیلے جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا۔ یوحنا مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں بیان کرتا ہے کہ ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کو اوپر بلا لیا گیا ہے کہ اوپر آ جا اور میں تجھے بھید کی جو ہے وہ باتیں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد یوحنا جو ہے وہ آسمان میں جو کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہونے والی باتیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کرتا۔ اور جو ہی ہم مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں برے کی ضیافت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اس سے پہلے یوحنا بیان کرتا ہے کہ بہت بڑی جو ہے وہ بھیڑ ہے، اور اس کا ذکر اس نے 7ویں باب میں بھی کیا ہے جہاں پر ہر ایک قبیلے سے، ہر ایک قوم سے، ہر ایک اہل زبان سے لوگ جو ہیں اس خدا کی ضیافت میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ لیکن ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ہاں آسمان پر ایک بڑی ضیافت جو ہے وہ بلائی گئی ہے، لیکن کیا ہم اس کا حصہ ہیں؟ کیا ہم اس ضیافت میں داخل ہو سکیں گے؟ کیا ہم اس ضیافت میں بلائے گئے ہیں؟ اس بارے میں مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ہماری مدد کرتا، کیونکہ یوحنا یہ بیان کرتا ہے کہ جن کو دعوت دی گئی ہے، جو بلائے گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ مبارک، وہ خدا کے مبارک لوگ ہیں۔ اور آج مجھے اور آپ کو اس بھید کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کون وہ مبارک ہیں جن کے بارے میں یوحنا جو ہے وہ بیان کرتا، جن کے بارے میں یوحنا رسول جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور اس لیے ہم خدا کے کلام کے وسیلے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ برا کا جو لفظ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا۔ یوحنا استباغی نے مسیح خداوند کو اس کی زمینی زندگی میں اپنی طرف آتے ہوئے یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال کیا کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ جو ہے وہ اٹھا لے جاتا۔ لیکن اب یہ جو برا ہے پھر ہم اس کو یوحنا مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب میں ایک رویا کو دیکھتا ہے
آسمانی تخت کو دیکھتا ہے کہ خدا کا تخت ہے، اور اس میں دیکھتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ذبح کیا ہوا برا جو ہے وہ کھڑا ہے۔ آپ کسی برے کو ذبح کر دیں، وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ تو اس کی شہرہ کاٹ دیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو برا ہے جس کے بارے میں یوحنا بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذبح کیا ہوا بھی ہے اور کھڑا بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ یہ بڑے عجیب بھید کی بات ہے جس کو یوحنا بتانا چاہتا ہے ہمیں۔ یہ وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کی قیامت کو دونوں کو اکٹھے پیش کر رہا ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا برا بھی ہے، یعنی صلیب پر اس نے اپنی جان بھی دی ہے، اور وہ اب مرا نہیں رہا بلکہ بڑی قدرت کے ساتھ زندہ ہو کر آسمان پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کی جو موت اور اس کی جو قیامت ہے، اس کو ہمیں دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کی موت اور اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے، اس کے صلیب پر قیمتی خون کے بہائے جانے کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں، وہ ہی اس ضیافت میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں گے، وہی برے کے ساتھ اس کی ضیافت میں شامل کیے جائیں گے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ وہ مبارک، کتنی مبارک حالی۔ کبھی کبھی ہم مسیحی اس ملک میں غریب ہیں، ہماری شاید اتنی حیثیت نہیں، تو ہم اپنے ایمان کو سمجھتے نہیں اور ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے، لیکن جو مسیحی ایمان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ مبارک، تم مبارک لوگ ہو جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہو، جن کو مسیح نے بلایا ہے اور اپنی صلیب کی پہچان دی ہے کہ صلیب پر اس نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا کچھ کر دیا ہے، اور اس لیے ہم جو ہے وہ مبارک ہیں۔ اور یہ مبارک کون کہہ رہا ہے؟ خداوند خود کہہ رہا ہے کہ وہ مبارک۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ بڑے ہی اعزاز اور استحقاق کی بات۔ لیکن پالوس رسول افسیوں کے خط میں اس بھید کو جو ہے وہ کھولتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے بھید کی بات جو ہے کہ وہ بھید کیا ہے افسیوں کے خط کے 3 باب میں، لیکن پھر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بھید جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے افسیوں کے خط کے 3 باب میں وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کا وہ بھید میں کس قدر سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اس بھید کو، کیونکہ یہ بھید مسیح نے مجھ پر خود آشکارا کیا ہے، کھول دیا ہے۔ اور اب وہ بھید بیان کرتا ہے کہ اس برے کی ضیافت میں کس طرح سے لوگ شامل ہو سکتے، کیسے لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں اور آپ اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بھید کی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس بھید کو جانیں، سمجھیں اور اس پر ایمان لا کر خدا کا شکر کریں کہ ہم کس طرح سے اس برے کی ضیافت کا حصہ جو ہے وہ بن جائیں گے، کس طرح سے ہم آسمان پر اس کے ساتھ اس ضیافت میں شامل ہوں گے، جہاں وہ ہے وہاں میں اور آپ بھی ہوں گے، وہ جن کو اس نے اپنی پہچان بخشی ہے، جو اس کی صلیب کو جانتے، جو اس کی صلیب کو پہچانتے۔ اور اس اعتبار سے جو ہے پالوس رسول اس بھید کو جو ہے وہ افسیوں کے خط کے 2 باب میں کھولتا، وہ بیان کرتا ہے کہ ہم پہلے کیا تھے، وہ ان کو پہچان دیتا ہے، اور خاص کر جو غیر قوم لوگ تھے جیسے میں اور آپ، وہ ان کو بیان کرتا ہے کہ تم یاد کرو کہ تم کون تھے، تمہارا ماضی کیا تھا، تمہاری پہچان کیا تھی۔ اور ان کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ نامختون تھے، یعنی وہ جو یہودی نہیں تھے، جن کو خدا کی پہچان نہیں تھی۔ اور وہ کہتا ہے تم مسیح سے جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، وعدے جتنے بھی خدا نے دنیا میں اسرائیل کے ساتھ کیے وہ ان سے خارج تھے، وہ ان کو جانتے نہیں تھے، ان سے ناواقف تھے، یعنی وہ خدا سے ناواقف تھے، اور اس ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ نا امید، کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن رسول یہ بیان کرتا ہے کہ اب وہ نا امید نہیں رہے، بلکہ ان کے لیے امید
ہی امید ہے، اور وہ مسیح کے وسیلے ان کو امید جو ہے وہ بخشی گئی۔ اور اس کے لیے وہ ان کو بیان کرتا ہے کہ پہلے تم دور، خدا سے دور تھے، خدا سے جدا تھے، لیکن اب خدا نے تمہیں اپنے نزدیک کر لیا ہے۔ کیسے؟ خدا نے تمہیں اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلے جو اس نے صلیب پر بہایا ہے، اس کے وسیلے سے تمہیں جو ہے وہ نزدیک کر لیا۔ تم کیا تھے؟ تمہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اپنا ماضی۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم یہودی تو نہیں، ہمیں خدا کی پہچان جو اس کے بیٹے کے وسیلے سے ملی ہے، اور اس طرح سے خدا دنیا کے تمام انسانوں کو، دنیا کی تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس ضیافت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس ضیافت میں سب سے بڑا جو ہے وہ مسیح کی صلیب نے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اور اسی لیے رسول یہ کہتا ہے کہ تم کیا تھے، لیکن تم جو ہے وہ کیا بن گئے ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ صلیب جو ہے اب کس طرح سے ہمارے لیے برکت کا نشان بن گئی۔ صلیب یعنی جو لکڑی پر لٹکایا گیا، شریعت بھی کہتی ہے کہ وہ لعنتی موت ہے۔ وہ جو ہے وہ لوگ اس کو، یہودی لوگ سمجھتے تھے جو صلیب پر یا لکڑی پر لٹکایا جائے تو وہ لعنتی ہے، لیکن رسول یہ بیان کرتا ہے کہ کیوں خدا نے یہ انتظام کیا ہے، تاکہ میں اور آپ اس ساری لعنت سے جو ہے وہ بچ جائیں۔ اور اسی لیے رسول کہتا ہے کہ مسیح کے لٹکنے کے وسیلے سے، اس کے صلیب پر لٹکنے کے وسیلے سے اب یہ لعنت نہیں بلکہ ہمارے لیے برکت کا نشان بن گئی ہے۔ اس لیے ہم صلیب پر فخر کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنے گرجا گھروں پر صلیب لگاتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے برکت کا نشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وسیلے سے ہم بچائے گئے، اس کے وسیلے سے ہماری نئی حیثیت ہے۔ وہ رسول کہتا ہے کہ اب تم پرانے نہیں بلکہ نئے بن گئے ہو، خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہو۔ خدا نے تمہیں بالکل بدل دیا ہے، تم کیا تھے اور تم کیا جو ہے وہ بن گئے ہو۔ اور اس بات کو رسول جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں یہ بھید کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو صلیب پر اس کا قیمتی خون بہا ہے، اس کے وسیلے سے خدا نے ہمیں کتنی بڑی جو ہے وہ برکت اور بخشش جو ہے وہ دی ہے۔ پہلے یہودی لوگ غیر قوموں کو کبھی ہیکل کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے، وہ دور سے ہی دیکھ سکتے تھے کہ ہیکل کے اندر جاتے ہیں اور یہ خدا سے ملاقات کرتے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ دیواریں تھی، یعنی جو یہودی خواتین تھی وہ پیچھے بیٹھتی تھی، وہ اپنے صحن سے آگے نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ اگر وہ اپنی حد کو کراس کریں تو ان کے لیے بہت جو ہے وہ ان کے لیے سزا تھی کہ وہ اپنی حد کو کراس نہ کریں۔ پھر اس کے بعد یہودی مرد تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہن ہوتے تھے، اور کہنوں کے بعد سردار کہن کا صحن تھا جس کو پاک ترین مکان تھا، جو جہاں پر عہد کا صندوق تھا، وہ بھی سال میں ایک ہی دفعہ اس میں داخل ہوتا تھا۔ اور ہیکل کے اندر بھی اتنی دیواریں ہی دیواریں ہیں، عورتیں بہت پیچھے ہیں، وہ سوچتی ہوں گی ہم کب اس حد کو عبور کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ یہودی مرد سوچتے ہوں گے کاش کہ ہم کہنوں کے صحن میں، کاش کہ ہم جو ہے وہ پاک ترین مکان میں داخل ہو جائیں، لیکن وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے موت کی سزا تھی۔ اور اسی طرح سے غیر قومیں ہیکل کا دروازہ بھی اندر وہ داخل نہیں ہو سکتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا سے دور ہیں، وہ خدا کے قریب نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن رسول یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ساری دیواریں جو ہیں وہ گرا دی ہیں، ساری حدیں جو ہیں وہ خدا نے جو ہے وہ ختم کر دی ہیں۔ اب کوئی ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا کے پاس براہ راست مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس صلیب پر فخر کرتے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ اور اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ وہ مسیح کی صلیب پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے فخر ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے ہماری جو ہے وہ نجات ہوئی، اس کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب آ گئے، ہم خدا کے پاس آ گئے ہیں۔ اور اس لیے آج ہمارے لیے یہ برکت کا جو ہے وہ نشان،
آپ جو یونا نبی کی کبھی کتاب پڑھیں، اس کو خدا نے کہا کہ تو نینوا جا، اور نینوا کے لوگ غیر قوم لوگ تھے. خدا نے کہا کہ تو جا کر وہاں منادی کر کہ لوگ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے باز آئیں اور میری طرف رجوع آئیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا. لیکن یونا نبی ہے، وہ نبی ہے، لیکن وہ یہ توقع نہیں کر رہا کہ خدا غیر قوموں کو معاف کرے گا. وہ یہودی ہے، یہودی ذہن رکھتا ہے، نبی ہے، اور خدا نے کہا تو منادی کر، اور منادی کرے گا تو میں ان لوگوں کو معاف. اور ایسا ہوا کہ اس نے منادی کی، لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خدا نے ان کو معاف کر دیا. لیکن یونا نبی خدا سے ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ تو نے ان کو کیوں معاف کیا؟ کیونکہ وہ کیا چاہتا تھا کہ خدا ان غیر قوموں کو سزا دے، ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دے. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، خدا نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا. تو یونا خدا سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا. اور اگر آپ یونا کی کتاب پڑھیں اور اس کے 4 باب میں وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں یہ دن دیکھتا اچھا تھا کہ میں مر جاتا. ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی غیر قوموں کے بارے میں یہ سوچ ہے. اور اسی لیے پولس رسول یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے کتنی بڑی جو ہے وہ برکت دی ہے، بخشش ہے خدا کی طرف سے صلیب، کہ صلیب کے وسیلے سے خدا نے اپنے ساتھ بھی ہماری صلح کر لی اور آپس میں بھی ہماری جو ہے وہ صلح کر لی. آپ صلیب کو دیکھیں، ایک اس طرح سے لکڑی ہے اور ایک اس طرح سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں عمودی ہے، اور یہ جو ہے وہ افقی. اور اس کی مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ بھی یہ صلح کرا رہی ہے ہماری، کیونکہ مسیح کے صلیب پر لٹکنے کے وسیلے سے اس نے اپنا خون بہایا ہے اور ہمیں خدا نے معاف کیا ہے، اور ہماری خدا کے ساتھ بھی صلح ہے. زمین اور آسمان کی بھی صلح ہے، اور اس کے ساتھ پھر خدا نے ہماری آپس میں بھی جو ہے وہ صلح. اور پھر اس نے کہا اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غیر قوم، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، سب خدا کے حضور جو ہے وہ برابر. اور اس لیے ہم کلیسیا میں خدا کا شکر کرتے، اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے صلیب کے وسیلے سے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ بدل دی ہے، ہمیں بالکل تبدیل کر دیا ہے. ہمارا سٹیٹس، ہماری شریعت چینج ہو گئی ہے. ہم پاکستانی شہری ہیں، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، لیکن رسول کہتا ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا نے ہمیں آسمانی شریعت بھی دی ہے، ہم اس کے بھی شہری آسمان کے بن گئے ہیں. اور اس لیے رسول کہتا ہے کہ ہم برے کی ضیافت میں اس صلیب کے وسیلے سے، مسیح کے خون کے وسیلے سے جو ہے وہ بلائے گئے ہیں. اور اس لیے ہم مبارک. میں اور آپ کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہیں، ہم اپنے کاموں سے، ہم اپنی نیکیوں سے، ہم اپنی اچھی چیزوں سے ہم کبھی بھی اس ضیافت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ صرف اور صرف مسیح کی صلیب ہے جس کے وسیلے سے، ایمان سے ہم اس ضیافت میں داخل ہوتے ہیں. اور کہتا ہے کہ وہ مبارک ہیں، تم مبارک ہو، ہم مبارک ہیں، کیونکہ ہم اس صلیب کے وسیلے سے جو ہے وہ بچائے گئے. اور اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کا جو ہے وہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس صلیب کے وسیلے سے جو ہے وہ بچائے گئے. اور رسول کہتا ہے کہ یہ بھید کی بات ہے، یہ بھید نہیں رہا، اب خدا نے آشکارا جو ہے وہ بھید کر دیا ہے. ہمارا ماضی کیا تھا، ہم کیا تھے، اور آج وہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو مسیح کی صلیب کو جانتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اس صلیب پر بہائے ہوئے خون پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو سمجھتے اور جانتے ہیں، وہ ان کی حیثیت بالکل جو ہے وہ بدل جاتی. اور رسول جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ تم کیا تھے لیکن اب تم کیا جو ہے وہ بن گئے ہو. اور مسیح نے اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی صلیب پر اپنی جو ہے وہ جان دی ہے. اور رسول کہتا ہے کہ اب تم نئے انسان بن گئے ہو، نیا معاشرہ ہو، نئے لوگ ہو، اور مسیح نے اپنے خون کے وسیلے سے تمہیں دھو دیا ہے. تمہاری ساری جو بدکرداری ہے، تمہارے گناہ جو ہیں، ان کو صاف اور جو ہے وہ پورے طور سے دھو کر جو ہے وہ تمہیں پاک اور صاف کر دیا. کیسے میں اور آپ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جا سکتے؟ ہماری نیکیاں تو گندی دھیچیوں کی مانند ہیں. رسول رومیو کے خط میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری کوئی بھی نیکی جو ہے
وہ خدا کے حضور ہمیں لے کر نہیں جا سکتی. لیکن مسیح کا قیمتی خون جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے اور اس میں وہ اتنا کام کر سکتا ہے کہ جو ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، شفا بخشتا ہے ہمارے گناہوں سے، ہماری بدکرداریوں سے، ہماری غلط اور ہمارے ماضی سے ہمیں جو ہے وہ پاک اور صاف کر دیتا. اب ہمیں جرم کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں گناہ کریں تو پھر بھی سالوں سال مسیح کو قبول کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے احساس جرم میں جیتے رہتے. لیکن آپ کو اور مجھے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے، ہمیں پاک اور صاف کر دیا ہے، اور پاک اور صاف کر کے جو ہے وہ ہمیں اپنی ضیافت میں وہ شامل کرتا. اور زبور نویس کہتا ہے کہ کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ وہی جس کا دل پاک اور جس کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف. خدا کی حضوری میں ہم پاکیزگی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ پاکیزگی مجھے اور آپ کو مسیح کے خون کے وسیلے سے جو ہے وہ دی گئی ہے، بخشی گئی ہے، مفت دی گئی ہے، ہم نے کمائی نہیں. اس لیے ہم یہ انجیل پیش کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں ہم اس انجیل کا پرچار کرتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ مفت بخشش جو ہے وہ دی ہے. خدا کی جو صلیب پر ہے، خدا کی عدالت کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور خدا کی محبت کو بھی دیکھتے ہیں. دونوں. خدا جو ہے وہ بدی کو معاف نہیں کرتا، گناہ کو کبھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ گنہگار کو سزا دیتا ہے. لیکن صلیب پر یہ سزا اس نے میرے اور آپ کے لیے اور تمام دنیا کے لیے خود برداشت کی ہے. خدا نے عدالت، انصاف بھی کیا ہے اور خدا کی محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے. دونوں چیزیں صلیب کو پیش کرتی ہیں، خدا کی عدالت اور خدا کی محبت. اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس کے وسیلے سے اس ضیافت میں جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. اور اب وہ کہتا ہے کہ تم نئے انسان جو ہے وہ بن گئے ہو. اور پھر آگے چل کے وہ 3 باتیں جو ہے وہ خاص کر بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہو. وہاں جہاں خدا رہتا، جہاں خدا ہے، تم اس کے لوگ بن گئے ہو، تم نئے شہری بن گئے ہو، تم خدا کا جو ہے وہ خاندان بن گئے ہو اور تم خدا کا مقدس بن گئے ہو. اب تینوں چیزوں کو دیکھیں، خدا کی بادشاہی، خدا کا خاندان اور خدا کا مقدس، خدا کا گھر، خدا کا وہ جگہ جہاں پر خدا رہتا. اور تینوں چیزوں کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہو، تم خدا کا گھرانہ ہو، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اس لیے کلیسیا کو پاک اور صاف ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلیسیا میں خدا جو ہے وہ رہتا. لیکن ایک دن ہم آسمان پر اس کی پاک حضوری میں براہ راست داخل ہو جائیں گے، اس کی پاکیزگی میں داخل ہو جائیں گے. کتنی بڑی مبارک حالی ہے. اس لیے ہمارا جو مستقبل ہے بطور مسیحی وہ جو ہے وہ بڑا روشن ہے، اور اسی لیے ہم اپنے مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہیں. اس لیے جب کبھی لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہمارے پیارے جو ہے وہ اس جسمانی موت کا شکار ہوتے ہیں، ہم غم تو کرتے ہیں، لیکن رسول کہتا ہے غم تو کرو لیکن نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو، کیونکہ تمہارا جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ بہت جو ہے وہ تابناک ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں سے نکل کر ہم اپنے خداوند کی پاک حضوری میں داخل ہو جائیں گے. اس کی ضیافت میں ہم بلائے گئے ہیں، اور یہ جو بڑی مبارک حالی ہے وہ مسیح کے خون کے وسیلے سے، مسیح کی صلیب کے وسیلے سے جو ہے وہ ملی ہے. اس لیے جب کبھی بھی ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں اور اس کی پاک صلیب کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو کتنی جو ہے وہ برکت دی ہے، کتنی مبارک حالی ہے. ہم مبارک لوگ ہیں. ہم پریشان ہونے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں. یہ خدا کا جو ہے وہ شکر ہے. اور اس کے لیے رسول جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب جو ہے ہم اس کی ضیافت میں شامل کیے گئے. اور میں اور آپ آج کتنے مبارک ہیں. اور اس بات کے ساتھ آج میں اس کلام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے کہ ہم کون. کبھی کبھی بطور مسیحی ہمیں پتہ نہیں ہم کون ہیں.
ہم اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو جانتے نہیں. ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے، مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم کیا بن گئے ہیں. خدا کی بادشاہی کے لوگ، خدا کی بادشاہی کے نئے شہری بن گئے ہیں. ہمارے پاس آسمان کی شہریت ہے اور ہم کس طرح سے اس کے ساتھ اس کی ضیافت میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. کتنی بڑی مبارک حالی ہے میرے اور آپ کے لیے. اور اسی لیے رسول کہتا ہے، اس مکاشفہ کی رویا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں. آپ بھی بلائے گئے ہیں اور ہمیں یقین ہے. اس لیے یقین ہے کیونکہ مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کام کیا ہے. وہ مرا نہیں رہا، وہ قبر میں نہیں رہا، بلکہ تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو کچھ اس نے صلیب پر کیا ہے وہ جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا. اور مسیح کی قیامت کے وسیلے مجھے اور آپ کو یہ امید دی گئی ہے کہ ہم اس ضیافت میں، خداوند نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. اور اسی لیے اس ضیافت میں مجھے اور آپ کو وہ بلاتا ہے. ہم اس کی جو ہے اس دن کو دیکھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ میں اور آپ اس کی ضیافت میں ایک دن اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے مبارک ہو تم لوگ، مبارک ہو تم، مبارک ہو، مبارک ہو، کیونکہ تم جو ہو وہ بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے ہو. اس کے لیے آج ہم خدا کا شکر کریں کہ یہ اس ضیافت میں ہم کبھی داخل نہیں ہو سکتے تھے. اس میں میں اور آپ اپنی جو کمائی ہوئی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ کبھی بھی ہمیں اس کے اندر داخل نہیں کر سکتی. صرف اور صرف مسیح یسوع کی صلیب اور اس کی موت اور اس کے پھر وہ کس طرح سے قدرت کے ساتھ زندہ ہو گیا. اور آج جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس کو وہ امید بخشی جاتی ہے، اس کو وہ یقین دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے کی ضیافت میں شامل کیا گیا ہے. اور آپ میں سے کسی نے بھی آج تک کبھی شخصی طور سے مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج اس کے لیے موقع، آج اس کی انجیل کے وسیلے سے یہ پیغام ہے، یہ خداوند کی دعوت ہے ان کو جنہوں نے ابھی تک صلیب کا مزہ نہیں چکھا، مسیح پر ایمان لانے کا مزہ نہیں چکھا، کہ یہ کتنی بڑی مبارک حالی ہے، کتنی بڑی جو ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو ہی ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ ہمیں بدل دیتا ہے، ہمیں وہ مبارک حالی میں شامل کر لیتا ہے. اور اس حیثیت کے لیے اپنا خدا کا شکر کرے. اور جو پہلے سے اس زندگی میں شامل ہیں، مسیح کو شخصی طور پر جانتے ہیں، وہ اس بات کے لیے شکر گزاری کریں، اس بات کے لیے، اس مبارک حالی کے لیے جو ہے وہ خدا کا شکر کریں. تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، اور اس بات کے لیے کہ جنہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، جو اس کے قریب آ گئے ہیں، ان کو اس نے بدل دیا ہے. اور جنہوں نے آج تک کبھی مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تو آج ان کے لیے موقع ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں یا اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ اپنے دل میں دعا کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کا، اور خدا جانتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا. اور جو لوگ آج یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ مسیح کو اپنی زندگی دیں گے، میں اس کی انجیل کا خادم ہوتے ہوئے اس کی انجیل کے وسیلے سے یہ وعدہ جو ہے اس کا ہے، اس کے منہ کا کلام ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے. اس نے جب بھی کلام کیا اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میرے منہ کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے، اس کی پاک انجیل سچی ہے، اور اس کی باتیں جو ہیں، جو اس کے کلام میں درج ہے، وہ سب سچائی ہے. اس لیے ہم اس سچائی کو قبول کر کے اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. آئیے ہم جنہوں نے آج تک کبھی مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی، آج ان کے لیے موقع ہے. خواہ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں، جوان ہیں اور آگے ڈیڑھ عمر میں ہیں اور بڑھاپے میں ہیں، جس عمر کے حصے میں جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے وہ ان کو نئی زندگی بخشتا ہے، ان کے گناہوں سے معافی دیتا ہے. اور اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے یہ یقین بخشا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں اپنے دلوں میں دعا کریں، اور جنہوں نے مسیح کو پہلے ہی اپنی زندگی دے رکھی ہے وہ اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ وہ آلریڈی مبارک ہیں، لیکن جو آج دیں گے وہ اس مبارک حالی کو جان جائیں گے. وہ بھی یہ لفظ ان کے لیے بھی ہے، یہ مسیح کے منہ کا کلام، یہ اس کی رویا ان کے لیے ہے کہ تم مبارک ہو. مبارک ہیں وہ جو بڑے کی ضیافت میں جو ہے وہ بلائے گئے ہیں.
اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اس تیری پاک انجیل کے لیے، اس خوشخبری کے لیے کہ خداوند جب بھی ہم تیری پاک صلیب کے پاس آتے، ہم تیرے پاک لہو کو جو صلیب پر بہایا گیا اس کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قبول کرتے ہیں، ایمان سے تجھے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اسی وقت ہماری زندگی میں آتا اور ہمیں تبدیل کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے رہائی پا گئے وہ کون ہیں؟ وہ مبارک ہیں۔ مبارک ہو تم میرے باپ کے لوگوں، سب میری بادشاہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم بھی خداوند اس مبارک حالی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں، کہ تو نے اعزاز اور استحقاق دیا ہے، خداوند آج اپنے لوگوں کو اپنے پاک روح کی قدرت سے خداوند ان کے دلوں کو یہ یقین بخش کہ یہ مبارک ہے، کیونکہ یہ تیری صلیب کے پاس آ گئے، انہوں نے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی تجھے دے دی ہے، اور بخش دے کہ آگے کو جو ان کی زندگی ہے وہ تیرے لیے جی سکیں، تاکہ یہ ہر روز ان کے لیے یہ وعدہ ہے، ہر روز یہ الفاظ ہے کہ تم مبارک ہو، تم مبارک ہو، کیونکہ تم برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہو۔ خداوند ہم بطور مسیحی اس ملک میں اس مبارک حالی کے ساتھ جئیں اور یہ مبارک حالی ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ بھی سکیں۔ اس کلیسیا کو خداوند، جوہر آباد کی کلیسیا کو تو خداوند اپنی گواہی کے لیے اور اس بڑی خوشخبری کے لیے خداوند تو ان کو کثرت سے استعمال کر، ان کو برکت دے۔ ان کے پاسبان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو اس کلیسیا کی رہنمائی کے لیے تو کثرت سے استعمال کر، اور یہ کنونشن بھی خداوند تیرے جلال اور بزرگی اور تیری گواہی کا باعث بنی رہے۔ ہماری اس دعا کو سن، کیونکہ یہ شکر گزاری کی دعا ہم تیرے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔